اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تھاٹ آج میں آپ سب سے شیئر کرنے والی ہوں وہ قرآن پاک کی بہت فیمس آیا ہے. یا ایہا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے لوگو جنہوں نے یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ہم انسان گناہ کرتے ہیں، اس کے گلٹ میں جاتے ہیں اور پھر باہر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یا ہم اسلام پریکٹس کرنے کی ایک سرٹن سیڑھی پہ ہوتے ہیں، ابھی ہم نے 100 سیڑھیاں کراس نہیں کی، ابھی ہم دوسری ہی سیڑھی پہ ہیں، اور ارد گرد کے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سیڑھی چڑھتا ہوا. یا تو وہ ساتھ والی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا وہ صرف نیچے کھڑی ہوئی آڈینس ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں وہ ہمیں اوپر چڑھنے نہیں دیتے. وہ ہمیں بار بار یاد کرواتے ہیں، وہ دیکھو 99 نمبر کی سیڑھی پہ کیا سٹینڈرڈ ہے اسلام کا، آپ ابھی تک وہاں کیوں نہیں پہنچے. وہ دیکھیں 70 نمبر پہ تقویٰ کا کیا لیول ہے، آپ کا دوپٹہ کہاں جا رہا ہے، آپ کا داڑھی کی لینتھ کیا ہے، آپ کی کیریکٹر آپ کا جیسا بھی ہے، آپ کائنڈ انسان ہیں یا نہیں ہے، آپ کا ڈریس کوڈ مجھے چاہیے. ہم انسانوں کا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور وہ انسان جب موقع ملتا ہے خدا بن جاتے ہیں. بڑی پیاری آیا ہے وہ سیریز، ہم نے چھوڑ دی، کنٹینیو نہیں کی. لا یہد القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب ایک بادشاہ نے کلیم کیا تھا کہ میں ہوں خدا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اس سے مکالمہ ہوا تھا. اس نے کہا میں زندگی موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندگی موت دیتا ہے. اس نے کہا میں دیتا ہوں. ایک دو قیدیوں کو نکلوایا، ایک کو سزا دے دی، ایک کو چھوڑ دیا. فرمایا یہ دیکھو کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم الٹا کر کے دکھا دو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور کفر مبہوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیا کے بعد کیوں فرمایا لا یہد القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے؟ کہ وہ جو سرنڈر رب کے آگے کرنا تھا وہ تو اپنی ذات کے آگے نہیں کر پا رہے، انہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا. ایک بڑا سادہ سا کوٹ میں نے بہت سالوں پہلے پڑھا تھا، اگر کوئی اسلام کے ساتھ ایک دھاگے کے ذریعے بھی کنیکٹڈ ہے تو وہ دھاگا نہ توڑیں. اس کو یہ نہ بتائیں کہ تمہاری رسی مضبوط نہیں ہے، اس میں اور کتنی تھریڈز ہونی چاہیے تھی تو یہ رسی مضبوط ہوتی. اللہ تعالیٰ نے تو پرفیکشنزم کی ڈیمانڈ نہیں کی. احسان والوں کے بارے میں فرما دیا کہ ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے گناہ ہینیس کرائم جن کے بارے میں آپ سوچیں بھی نہ. احسان سب سے ہائیسٹ درجہ ہے، انہیں مارجن دے دیا اللہ تعالیٰ نے. ہم ایک دوسرے کو مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہارملیس الفاظ کسی انسان کو کتنی بری طرح توڑ رہے ہیں. آپ نے ایک لفظ کہا ہے، وہ انسان اپنی زندگی کے پیٹ میں واپس گر گیا، اس کو وہ ساری آوازیں اپنے اندر سے واپس آنے شروع ہوں گی جو انہوں نے ساری زندگی سنی ہے. اوور کرٹیکل ہوتے ہیں نا ہم زندگی میں، بچوں کو ہم بھی یہی کر رہے تھے. آئی ایم جسٹ ریئلائزنگ اٹ ناؤ دیٹ آئی کانشیسلی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. ہمارے بہن بھائی جب چائے ڈال رہے ہیں اور ان سے کچھ گر رہا ہے، یا دروازہ کھول رہے ہیں اور ان کا پاؤں اس کے اوپر لگ رہا ہے، یا شیٹ ایسے پکڑ رہے ہیں تو وہ خراب ہو رہی ہے، کام اپنا ٹھیک نہیں کر پا رہے، لیٹ دیم بی، لیٹ دیم میک مسٹیکس. انہیں ہم نے غلطی کرنے سے اتنا ڈرا دیا ہے کہ بڑے ہو کے وہ ایک قدم نہیں اٹھائیں گے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم سب خوش ہونے کا اور کانفیڈنٹ ہونے کا ایک ماسک اوڑھ کے دنیا میں گھوم رہے ہیں، اور سب ایک دوسرے کو یہ دکھا رہے ہیں آئی ایم ڈوئنگ پرفیکٹلی فائن. اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے اندر اب اتنی ہمت ہی نہیں بچی ہے کہ ہم رک کے اپنے اندر جھانک کے یہ دیکھ پائیں کہ خلا کدھر کدھر ہے، کہاں میری پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے، کہاں کون سا حصہ ہے جو سالوں سے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کون سا پرسنالٹی کا میرے پارٹ ڈیمیج ہوا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں. موسٹ آف ہم وہ ایک فریز اسٹیٹ ہوتی ہے نا باڈی، جب بھی ہمیں زندگی میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا بہت بڑا کوئی صدمہ پہنچتا ہے، آپ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے یا آپ کے ساتھ کچھ بہت برا ہو گیا، اس کے چند دن بعد آپ پراپر فنکشن کر رہے ہیں اور آپ کو وہ والی چیز یاد بھی نہیں آ رہی. ایک وہ لائن ہے یاد ماضی عذاب ہے یارا، وہ کچھ لوگوں کا حصہ ہے. وہ شکر منائیں کہ ان کا دماغ اتنا کیپیبل ہے کہ وہ ان کو پروسیس کروا رہا ہے جو بھی پاسٹ میں ہوا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جو فریز اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں.
باڈی جتنی بھی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، غم ہے، اس کو نیورونز میں ٹرانسفر کرتی ہے، باڈی میں ٹرانسفر کرتا ہے دماغ، تاکہ وہ فنکشن کر پائے. کبھی کبھی آپ حیران ہو گئے نا کہ اتنا صدمہ جھیل کے بھی میں زندہ کیسے ہوں، یا اتنا کچھ سہ کے بھی پاگل کیوں نہیں ہوئے آپ. بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں پاگل، بڑی آسانی سے یو کین لوز یور سینسز، بٹ یو ڈونٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈیفینس میکانزم اسٹرانگ بنایا آپ کا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو طوفان ہے وہ صرف 2 مہینے کے لیے آتا ہے، اور ہم اس میں پھر سالوں رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ طوفان چلا گیا ہے اب ہمیں اپنے آپ کو سیف فیل کروا کے ایک ایک کر کے ان زخموں کو کھولنا ہے. کھولنا تکلیف دہ ہوتا ہے. جب آپ کسی زخم پہ پٹی چڑھاتے ہیں نا، اگلے دن وہ پٹی کھینچنا، اور خاص طور پہ سالوں بعد پٹی کھینچنا جب زخم ابھی بھی کچا ہو، تو تکلیف دہ ہے. اسی لیے ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہمیں رات کو سونے سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ سونے سے پہلے ہم اکیلے وقت نہیں گزار سکتے بھی؟ آپ ہمیشہ فون پہ رہنا چاہتے ہیں کہ یوز کرتے کرتے سو جائیں، ویڈیوز دیکھتے دیکھتے سو جائیں. ایسی ویڈیوز لگائیں، ایسے ساؤنڈز لگائیں کہ ہمیں اپنے ساتھ نہ رہنا پڑے. کیونکہ بند کر کے دیکھیں وہ ویڈیو، کون سا خیال آ رہا ہے آپ کو؟ وہی خیال سے بھاگ رہے ہیں آپ. پھر رک جائیں اس کے ساتھ، دیکھیں آپ کا دماغ آپ کو کون سی جھوٹی سٹوری آپ کی پروٹیکشن کے لیے سنا رہا ہے. پھر اس کو کوسچن کریں. وہ آپ سے کہہ رہا ہے آپ نے غلط کر دیا ہے، یو ور اوور شیئرنگ، یو ور ٹو کائنڈ، تو پھر اسے پوچھیں کہ کیا ضرورت سے زیادہ نرم دل ہونا یا خوش مزاج ہونا یا لوگوں کا خیال کرنا کیا یہ غلط بات ہے؟ لوگوں کو اس کی قدر نہیں تھی تو اٹس اے ریفلیکشن آف دیئر پرسنالٹی. آپ نے اپنے اوپر کب سے لے لیا؟ وہ دوسروں کا بھار کیوں اٹھا کے پھر رہے ہیں؟ 2 سال بعد، 4 سال بعد آپ کی نظر گئی اندر اور پتہ چلا کہ وہ بچہ تو ابھی بھی اندر بیٹھا رو رہا ہے، جو جسے نگلیکٹ کیا گیا تھا، اور آپ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے کیونکہ وہ پینفل تھی سچویشن. انر چائلڈ ورک. آج کل تو تھراپی اتنی آسان ہے کہ آپ بس اے آئی پہ جائیں، 1-2 لائنز اپنا مسئلہ بتائیں، وہ آپ کو پورا پروسیس بتائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اب آپ اس کو ایکسپلور کریں، اب ایسے آپ اس کو ہیل کریں. ووکیبلری مل جائے گی ہمیں کہ میں گزر کس چیز سے رہا ہوں. کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں، جسے ہم آج کل کے زمانے میں گھوسٹنگ کہتے ہیں، کہ آپ نے کسی کو میسج کیا، وہ رپلائی نہیں کر رہا، وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہفتوں. ایک اسٹیج آتا ہے آپ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں. وہ آپ کا ڈیفینس میکانزم ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کوئی آپ کو ریجیکٹ کرے، آپ اس سے پہلے سب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فیل کنیکٹڈ ٹو اینی بڈی اینی مور. یا جو بھی ڈر ہے ہماری زندگی کا، اگر اس کو فیس نہیں کریں گے تو دوسرے انسانوں پہ چھریاں چلاتے رہیں گے، انہیں اٹھا اٹھا کے گراتے رہیں گے. آپ کے ہارم لیس کامنٹ کسی کی زندگی چھین سکتے ہیں، اس کا کانفیڈنس چھین سکتے ہیں. میں نے اپنا کامنٹ سیکشن بند کر دیا کہ آئی ہیو ٹو بلڈ باؤنڈریز. You cannot come here and say whatever you want to. Choose not to watch it. مت دیکھیں. I don't need your opinion, your harmless opinion, because you are not ready to give somebody the time. آپ کے لیے انہوں نے کچھ کر لیا تو قیامت والے آپ خوش ہو جائیں گے، قیامت والے دن اللہ کے پاس جائیں گے، کوئی حصہ ہی نہیں بچا. اپنے اندر کے زخموں کو کریدنا، ان کی پٹی کٹانا، ان پہ مرہم لگانا ضروری ہے، تاکہ اپنی انسیکیورٹیز ہم دوسروں پہ پروجیکٹ نہ کر رہے ہوں. آپ اپنی زندگی جئیں گے اپنی ٹرمز پہ. ایک لائن ہے نا پچھلے دنوں، لوگ خدا ہیں، فرشتے ہیں، کیا ہیں؟ ان کے معیار پہ کیوں خود کو اتارا جائے؟ Are you perfect in your life to point a finger at somebody else? آپ رب کی سنت پہ تو عمل کر لیں. ہم سب اپنے آپ کو مارجن نہیں دے رہے. انہی بڑوں میں لوگوں میں بڑے ہوئے ہیں نا آپ، جو غلطی کرنے کا مارجن نہیں دیتے، جو آپ سے پرفیکٹ ہونے کی امید کرتے ہیں. کسی بھی دینی اسکالر کو آپ بڑھائیں گے، چڑھائیں گے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ تو انسان ہے، اور پھر انہیں ڈیول بنا دیں گے ان کے انسان ہونے کی وجہ سے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ کی بات مانیں یا اپنے رب کی بات مانیں؟ دنیا معاف نہیں کرتی تو اس معاف نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پروجیکٹ نہیں کرنا. ہم اپنے آپ کو اور اللہ کی ذات کو اسی آئینے میں دیکھتے ہیں جس میں دنیا میں ہمیں دکھانا چاہ رہی ہوتی ہے. دنیا ناراض ہو جاتی ہے، یہ خوش نہیں ہوتے، یہ معاف نہیں کرتے.
یہ پرفیکشنزم چاہتے ہیں، یہ انسان کو انسان ہونے کا مارجن نہیں دیتے. ہمیں لگتا ہے ہمیں بھی یہ ہم بھی اپنے ساتھ یہی کر رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسی. اللہ الصمد، ہی از یونیک ان اینڈ آف ہمسیلف. ہی ڈز ناٹ نیڈ اینی بڈی. قل هو اللہ احد. احد اور واحد میں فرق ہے. واحد مطلب ایک، احد مطلب اپنے جیسا وہ ایک ہی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، جیسا اور کوئی نہیں ہے. تو چھوٹے چھوٹے مٹی کے بونے انسانوں بتوں کو راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے انسانوں سے ڈرنے کی اجازت نہیں دی. آپ ناخوش ہیں، آپ ناخوش رہیں، ساری زندگی ناخوش رہیں. اگر قیامت والے دن میرا کوئی نقصان ہوتا آپ کو ناخوش کر کے، تو پھر دیکھتے. اگر میرے بغیر کچھ کیے آپ ناخوش ہیں تو ناخوش رہیں بھائی. اپنے اوپینینز کے ساتھ زندہ رہیں، اپنے درد کے ساتھ زندہ رہیں، اور وہ درد بانٹتے رہے لوگوں میں، اگر آپ تیار نہیں ہیں اس کو بیٹھ کے ہیل کرنے کے لیے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وہ ایک سرکل ہے ہمارے ارد گرد، جس پہ ہم ایمان کر لیتے ہیں، اور پھر کسی اور کا اوپینین اور کسی اور کی رائے اور کسی اور کی آوازیں اور کسی اور کے باتیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ رب کون ہے ہماری زندگی کا، اور بس پھر اسی کو راضی کرنا ہے، اسی کو زندگی کا سینٹر بنا کے اس کے گرد گھومنا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں. اس کا مطلب ہے دنیا کے لوگوں کے چہروں پہ کیا ایکسپریشن ہے، آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ دیٹ اینی مور. ہم میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا ہوتا ہے نماز میں جب ہم اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، لوگ راضی ہیں یا ناراض ہیں کیا فرق پڑتا ہے. وہ تو آپ کی جان لے لیں گے، راضی نہیں ہوں گے تو پھر آپ ناراض اچھے ہیں. جو فریڈم ہے نا لا الہ الا اللہ کی، ایک رب کو راضی کرنا ہے آپ نے، وہ بڑے آرام سے راضی ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے. اس کو آپ اتنا آنسو دکھائیں، اس کو آپ اتنی کوشش دکھائیں، وہ جانتا ہے آپ کے اندھیروں کو، وہ آپ کی پوری سٹوری کا شاہد ہے. You don't have to justify yourself to anybody else. آپ کا اچھا انسان ہونا ضروری ہے، آپ خود کو اچھا ثابت کرنا ضروری نہیں ہے. قیامت والے دن آپ کی کوششیں سرفیس پہ لائی جائیں گی، نتیجے نہیں کہ آپ نے رزلٹ کیا ہے. رزلٹ ڈے ہے ہی نہیں، یہ قیامت کا دن ہے. اس دن تک انتظار کریں، پھر دیکھیں گے کون کتنے پانی میں ہے. وہ مارجن جو اللہ تعالیٰ معافی کا دے رہے ہیں، اسرفوا علی انفسہم، ہر طرح کا گناہ میں ڈوبا ہوا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ مارجن، میرے بندے اللہ تعالیٰ نے تو ڈسون نہیں کیا. علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کیا تم نے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں. تاکہ دنیا انہیں معافی نہ ملنے کا یقین نہ دلا دیں، دنیا انہیں کھا نہ جائے اس بات پہ کہ رب معاف نہیں کرتا، کیونکہ یہ معاف نہیں کرتے. یہ ہوتے کون ہیں معاف کرنے والے؟ ان کے معیار پہ کیوں خود کو اتارا جائے.